مال دنیا میں زندگی اپنی برباد کر لی، جس مال دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ نہج البلاغہ کے ہم لوگ نہیں پڑھتے، کاش کہ نہج البلاغہ پڑھنا شروع کریں۔ یہ چند جملے سماعت فرمائیے دنیا کی مذمت میں جو مولانا نے فرمائے، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ یہ کون؟ مولا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ مولا امیر کے متی ہیں، اگر مولا کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اپنی زندگی کا ہم و غم آخرت کو بناؤ، کہ آخرت اچھی ہو جائے، وہاں کے معاملات بہتر ہو جائے، وہاں مشکلات پیش نہ آئے، وہاں میرا گھر بنگلہ کوٹھی جو بھی ہے سب وہاں ہو، یہاں کی اتنی فکر نہ کرو، آخرت والے بنو۔ ہماری ساری پریشانی یہیں کے لیے رہ گئی، آخرت کے بارے میں سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ کیا کیا عجیب و غریب جملے مولا متقیان نے اس دنیا کے حوالے سے کہے، عقل انسانی دنگ رہ جائے تھی۔ ان دنیاکم ہذہ اہون عندی من عراق خنزیر فی ید مجذوم، یہ جو تمہاری دنیا ہے میری نگاہ میں پست ہے سور کے اس پسینے سے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ پر ہو۔ کوڑھی کے قریب تو کوئی بھی نہیں جاتا جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو، اس کے تو قریب لوگ نہیں پٹکتے کہ کہیں ہمیں مرض نہ لگ جائے۔ اس کے ہاتھ میں سور کا پسینہ، مولا کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ پست دنیا ہے۔ یعنی امیر المومنین نے جتنا دنیا کی پستی کو بیان کیا، ہم دنیا کو اگر اتنا ہی بلند سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نے مولا کی بات سننے کی کبھی کوشش کی؟ دنیا کیا ہے میں نے بیان کر دیا، مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ آخرت کی اپنی جمع پونجی سمیٹے آگے روانہ ہو جائے۔ جب محبت دنیا بڑھنے لگتی ہے تو دوسری سائڈ سے محبت اہل بیت خود بخود گھٹنے لگتی ہے۔ آپ جتنا محبت دنیا کا لیول انکریز کریں گے، دوسری طرف سے محبت امیر کائنات اور اولاد امیر کائنات علی و اولاد علی کی محبت ڈکریز اور کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت کو کم کر دیں، اللہ خود بخود علی و اولاد علی کی محبت کو بڑھا دے گا۔ اب دنیا کی محبت کو کم کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان اہل و عیال کے لیے زحمت نہ کرے، کمائے نہ دھمائے نہ، نہیں، سارے کام کیجیے، لیکن دنیا سے محبت نہ ہو۔ ممکن اللہ آپ کو کروڑوں دے لیکن محبت نہ ہو۔ بعض لوگوں کے پاس کروڑوں بھی ہوتے ہیں، اربوں خربوں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ آنکھ بند کر کے دین کے لیے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے امام زمانہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے مجلس اعضاء کے لیے پیسہ دیتے ہیں۔ پیسے سے ان کو محبت نہیں، پتہ ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ آخرت اپنی بنا لو، ہر وہ کام میں کروں اس پیسے سے جو اللہ نے مجھے دیا جس سے میری آخرت سنورے۔ لیکن اگر پیسہ برائے پیسہ جمع ہو رہا ہے، بس جمع ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ پیسہ جمع کرنا، یہی مقصد ہے۔ کسی کو چار آنا دینے کا روادار نہیں، کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، دین کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے بس۔ کسی اور کو کچھ دینے کو انسان جب تیار نہ ہو، اسی کو بخل کہتے ہیں، اسی کو کنجوسی کہتے ہیں، اسی کو لعامت کہتے ہیں۔ پستی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں غرق ہو کے رہ جائے اور سارے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا اس لیے تھا کہ میں مومنین کی کمک کروں، ان فقراء کی مدد کروں، ہر ایک کو بھلا دیا مال دنیا میں لگ کر۔ جو حقیقت میں علی والا ہوگا وہ لوگوں کی مدد کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ علی ابن یقطین دیکھیے، اللہ نے دنیا کا پیسہ دیا تھا، ہر سال حج پہ جاتے تھے، 1000 بندے ساتھ لگے جاتے تھے، 1000 بندوں کا کاروان علی ابن یقطین کا اپنا پیسہ۔ علی ابن یقطین کے پاس دنیا، یعنی آج کے دور میں اگر آپ ارب پتی کہیں تو ارب پتی بندہ، 1000 بندوں کو پیسہ دے دیتے، حج کرو، سب نے میری نیابت میں کرنا ہے۔ یہ بھی طریقہ ہے، آپ کو پیسہ دیا دنیا کا، آپ لے جائیے۔ کتنے بیچارے یہاں پہ رو رہے ہیں کہ ہمیں کربلا جانا ہے، ایران جانا ہے، عراق، ابھی تک انہوں نے ایران عراق شام کی زیارت نہیں کی۔
اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، کرائیے مومن کو زیارت، ان کو نہیں بھیج رہے، اپنی نیابت میں بھیج دیں، آپ ہی کی آخرت سنورے گی۔ علی ابن اقطین والا کام کیجئے، 500 بندے لے گئے، سب علی ابن اقطین کی نیابت میں حج کر رہے ہیں، مستحب حج، آپ بھی یہی کیجئے۔ لیکن کچھ تو ادھر اپنے مائنڈ کو ایسا بنائیے کہ میں نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ یہ علی ابن اقطین کا عمل آخرت بنانے والا ہے کہ 500 1000 بندے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ جس بندے سے پوچھا جی کس کے بدل میں آپ حج کر رہے ہیں، حج بدل کس کا ہے، یہ کس کی نیابت میں، ہر بندہ ہی کہہ رہا تھا علی ابن اقطین، علی ابن اقطین، علی ابن اقطین۔ پتہ چلا ایک ہی جھٹکے میں 1000 حج ہو گئے ایک سال کے اندر۔ پیسہ ہے، خرچ ہو رہا۔ مجلسیں کروائیے، کراچی میں کتنے مقامات ایسے جہاں غریب مومنین بستے ہیں، ان کے پاس اگر مجلس کرا رہے ہیں تو خطیب کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، نوحہ کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، نیاز و لنگر کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آگے بڑھیے، کام کیجئے مومنین کے لیے۔ محبت کا ثمر یہاں ایسے ظاہر ہوگا، اور اس کے آثار بروز حشر ہمیں نظر آئیں گے۔ ایک ایک سکہ، ایک ایک درہم اگر یہاں پر محبت سے اہل بیت کے لیے دیا، ہر ایک کا انسان کو ثواب وہاں ملے گا۔ آج لوگ ہیں الحمدللہ، اب ٹکٹ مثال کے طور پہ عراق کا سنا 1.5 لاکھ کا ٹکٹ ہے خالی، ویزا الگ مہنگا، جتنے میں حج ہوتا تھا پہلے گورنمنٹ پیکج میں، اب اتنے میں امام حسین کی زیارت ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ جا رہے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ذریعہ حسین ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا سے لوگ ویسے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی بھی تو نمائندگی ہونی چاہیے کہ پاکستانی بھی گئے تھے یہاں سے۔ ساری دنیا بھی اگر پہنچ جائے، ذریعہ حسین پر کم ہے۔ ہر لمحے 70,000 فرشتے آتے ہیں، 70,000 جاتے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھائی انبیاء؟ ذریعہ حسین پہ اتنا رش کیوں ہے؟ محبت حسین ابن علی۔ ساری کائنات کیوں تڑپ تڑپ کے کربلا کی طرف جا رہی ہے؟ محبت۔ ان للحسین محبتا مکنونۃ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے حسین ابن علی کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی محبت رکھی، ایک الگ سی محبت ہے۔ ظاہر کا دل تڑپتا ہے کس کے لیے؟ محبت حسین کے لیے۔ حسین ابن علی سے محبت ہے، کچھ خرچ تو کرنا ہوگا، پیسہ تو نکالنا ہوگا۔ نہیں، میں محبت ہے لیکن میں ایک 4 آنا نہیں نکالوں گا، محبت ہے لیکن میں زیارت کے لیے نہیں جاؤں گا، محبت ہے میں نے کرنا کچھ نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی محبت پر شک کرے گا، یہ صحیح محبت نہیں۔